کہ وہ دنیا میں خوشحال بھی رہتا، باعزت اور باوقار بھی رہتا، محترم اور محتشم بھی ہوتا، لیکن ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اساتذہ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کا نصیب اور مقدر بنائے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں، اور اللہ پاک کا بڑا عجیب فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کے حصول کے لیے یا دنیا میں باعزت باوقار زندگی کے لیے یا خوشحالی کے لیے اللہ پاک نے علم کو بنیاد نہیں بنایا، عقل و دانائی کو بنیاد نہیں بنایا۔ شیخ سعدی نے گلستہ میں لکھا ہے کہ اگر روزی بدانش برفزودے زنادہ تنگ تر روزی نہ بودے، اگر علم کی بنیاد پر دانش مندی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو روزی دیتا تو نادان سے زیادہ، جاہل سے زیادہ تنگ دست اور پریشان حال کوئی دوسرا نہیں ہوتا، مگر روزی کے آنا آ رساند کہ عاقل اندری حیران بماند۔ لیکن یہ اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی اس طرح روزی عطا کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کو دنیا نادان سمجھتی ہے، جن کو دنیا جاہل کہتی ہے، جن کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے، اللہ اس طرح روزی دیتے ہیں کہ عقل مند حیران رہتے ہیں کہ اس کو کیسے اور کہاں سے ملتا ہے۔ تو یہ نصیب کی بات ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے سے آپ غریب رہو گے ایسا نہیں ہے، حافظ قرآن بننے کے بعد آپ محتاج اور قلاش رہو گے ایسا نہیں ہے، عالم دین بننے کے بعد آپ بے وزن اور دنیا میں باوقار زندگی نہیں پا سکو گے ایسا نہیں ہے۔ آج دنیا میں کروڑوں لوگ، ہمارے ہندوستان کی بات کریں، ہمارے ہندوستان میں کروڑوں لوگ عصری تعلیم گاہوں سے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے آج نوکری کے لیے در در بھٹک رہے۔ 2014 کے الیکشن میں موجودہ حکومت نے اور اس حکومت کے سربراہ نے یہی جھانسا دیا تھا کہ ہم ہر سال 2 کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے۔ ملک میں وہ نوجوان جو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے نوکری کے لیے در در بھٹک رہے ہیں، محروم ہیں، پریشان ہیں، ان لوگوں نے بھروسہ کیا اور ووٹ دی، لیکن سرکار نے آج تک ان کو روزگار نہیں دیا، وہ بے روزگاری کے ساتھ زندگی گزار رہے۔ تو بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے بعد بھی لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، آج وہ پریشان ہے، بینکوں سے قرضہ لے کر کے سود اور بیاج کے دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ تو خودکشی کر لیتے، سوسائیڈ کر لیتے، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی مسجد کے امام نے خودکشی کی ہو، کسی حافظ قرآن نے خودکشی کی ہو، کسی عالم دین نے خودکشی کی ہو، کسی مفتی نے اور کسی قاضی نے سوسائیڈ کیا ہو، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو جو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کتاب کو پڑھاتے بھی ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پاک باعزت اور باوقار زندگی عطا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ تم میں سے جو شخص ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا ہم اسے دنیا میں خوشگوار شاندار زندگی عطا کریں گے اور اس کے کاموں کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ ہم نے اگر حفظ قرآن پاک کے ساتھ، علم دین کے حصول کے ساتھ نیک اعمال کو اختیار کیا، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، اللہ نے خوشحالی دی، صاحب نصاب بنایا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کیا، اللہ پاک نے استطاعت دی، حج کی ادائیگی کا اہتمام کیا، اور زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہے، اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور
پیروی کرتے رہے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پریشان رہیں۔ میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کسی امام کو، کسی مؤذن کو، کسی مفتی اور قاضی کو ایسی پرکشش تنخواہ نہیں ملتی کہ آج لوگ اس تنخواہ کے لالچ میں دین کے ان شعبوں میں رہ کر کے علم حاصل کریں۔ بہت معمولی مشاہرہ ہوتا ہے، لیکن دنیا دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشگوار زندگی عطا کی، چاہے آمدنی کم ہو